ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہے کہ احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے والا فیصلہ مذہبی تھا یا سیاسی۔ اس وجہ سے احمدیوں کے ساتھ اپنے ہی ملک میں بہت ظلم کیے گئے، کبھی ختم نبوت کے نام پر تو کبھی مسجدوں میں نماز پڑھنے، کلمہ پڑھنے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر۔ آج ہم آپ کو کچھ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اس ارض پاک میں کلمہ طیبہ مٹانے کی مہم بھی چلائی گئی اور اس غرض کے لیے انتظامیہ اور پولیس کو استعمال کیا گیا۔ اہل وطن اپنے احمدی ہم وطنوں کی مذہبی آزادی سلب ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے رہے، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ احساس بالکل ہی اٹھ گیا ہوتا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک موقع پر ایک مجسٹریٹ نے اپنے ساتھ آئی ہوئی پولیس فورس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ احمدی بغیر یونیفارم کے تو کسی کو کلمہ نہیں مٹانے دیں گے، یہ تو سر دھاڑ کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر حکومت مٹائے تو احمدی کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت نہیں کریں گے۔ اس صورت میں اللہ جانے اور حکومت۔ جب وہ مجسٹریٹ اتنی بات کہہ رہا تھا تو ایس ایچ او نے کہا کہ جناب یہ باتیں تو بعد میں طے ہوں گی، پہلے یہ بتائیں کہ مٹائے گا کون؟ اس نے کہا کہ لازماً تم ہی مٹاؤ گے، تمہیں اسی لیے ساتھ لایا ہوں۔ اس پر ایس ایچ او نے کہا یہ میری پیٹی ہے اور یہ میرا سٹار ہے، جہاں مرضی لے جائیں، مگر خدا کی قسم میں کلمہ نہیں مٹاؤں گا اور نہ ہی میری فورس کا کوئی آدمی کلمہ مٹائے گا۔ اس لیے جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ کلمہ کون مٹائے گا، اس وقت تک یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ کس طرح مٹایا جائے۔ اس قسم کا ایک واقعہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ پولیس، جو پاکستان میں سب سے بدنام انتظامیہ مشہور ہے اور جسے ظالم، صفاق، بے دین اور بے غیرت کہا جاتا ہے اور ہر قسم کے گندے نام دیے جاتے ہیں، کلمے کی محبت ایسی عظیم ہے، کلمے کی طاقت اتنی عجیب ہے کہ ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں سے بارہا یہ اطلاعات ملی ہے کہ پولیس نے کلمہ مٹانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور یہ کہا کہ کوئی اور آدمی پکڑو جو کلمہ مٹائے، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح بعض مجسٹریٹس کے متعلق اطلاع مل رہی ہے کہ وہ بڑے ہی مغموم حال میں سر جھکائے ہوئے آئے، معذرتیں کیں اور عرض کیا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم حکومت کے کارندے ہیں، ہماری خاطر کلمہ مٹا دو۔ احمدیوں نے کہا کہ ہم تو دنیا کی کسی حکومت کی خاطر کلمہ مٹانے کو تیار نہیں ہیں، اگر تم جبرن مٹانا چاہتے ہو تو مٹاؤ۔ پھر مجسٹریٹ نے کہا اچھا سیڑھی لاؤ، تو جواب میں کہا گیا کہ ہمارے ہاتھ سیڑھی بھی لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر انہوں نے کسی اور سے سیڑھی منگوائی اور ایک آدمی کلمہ مٹانے کے لیے اوپر چڑھایا۔ اس وقت احمدیہ مسجد سے ایسی دردناک چیخیں بلند ہوئیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ خود مجسٹریٹ کی بھی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں اور ابھی کلمے پر ایک ہی ہتھوڑی پڑی تھی کہ مجسٹریٹ نے آواز دی کہ واپس آ جاؤ، ہم یہ کلمہ نہیں مٹائیں گے، حکومت جو چاہتی ہے ہم سے سلوک کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور انتہائی دردناک واقعہ جو ہمارے علم میں آیا وہ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ ہے کہ ایک موقع پر جب پولیس نے بھی کلمہ مٹانے سے انکار کر دیا اور گاؤں کے سب مسلمانوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز یہ کلمہ نہیں مٹائیں گے، تو اس بدبخت مجسٹریٹ نے سوچا کہ میں ایک عیسائی کو پکڑتا ہوں کہ وہ کلمہ مٹائے۔ چنانچہ اس نے ایک عیسائی کو کہا کہ وہ کلمہ مٹائے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے پادری صاحب سے پوچھ لوں۔ پادری نے یہ فتویٰ دیا کہ دیکھو، اللہ سے تو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، خدا کی وحدانیت کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں اور وہ بھی۔
اس لیے کسی عیسائی کا ہاتھ لا الہ الا اللہ کو نہیں مٹائے گا۔ ہاں جاؤ اور نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا دو۔ اس بدبخت اور لعنتی نے یہ گوارا کر لیا کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا نام ایک عیسائی کے ہاتھ سے مٹوا دے۔ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد نے متنبع کیا، مگر میں ان کو متنبع کرتا ہوں کہ ہمارے خدا کو جس طرح اپنے نام کی غیرت ہے، اسی طرح ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے نام کی بھی غیرت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر خدا کے نام کو مٹنے نہیں دیتے تھے۔ ہمارا خدا نہ خود مٹ سکتا ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو کبھی مٹنے دے گا۔ اس لیے اے اہل پاکستان، میں تمہیں خبردار اور متنبع کرتا ہوں کہ اگر تم میں کوئی غیرت اور حیا باقی ہے تو آؤ اور اس پاک تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ کلمہ، اس کی عزت اور اس کی حرمت کو قائم کرو، اور فرمایا پس اے اہل پاکستان، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جان، اپنی روح، اپنے کلمے کی حفاظت کرو۔ میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ اس کلمے میں جس طرح بنانے کی طاقت ہے، اس طرح مٹانے کی بھی طاقت موجود ہے۔ یہ جوڑنے والا کلمہ بھی ہے اور توڑنے والا بھی، مگر ان ہاتھوں کو توڑنے والا ہے جو اس کی طرف توڑنے کے لیے اٹھیں۔ اللہ تمہیں عقل دے اور تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ آخر میں ہم اہل وطن اور دانشوران نے قوم سے صرف یہ پوچھنا چاہتے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایک کھلی کھلی ناانصافی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے اور تشدد، منافرت اور عدم رواداری کے دہکتے ہوئے الاؤ سے قوم کو نجات دلائی جائے۔ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہمارے کارنامے ہیں، آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں۔ آپ خود اب اندازہ کریں، آپ خود اس چیز کی گواہی دیں، اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام، جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے، کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے۔ جو دستور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہر چیز جو ہے ہمارے مذہب اور دین کے حق میں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب اور دین کے خلاف ہو سکتی ہے۔ لا حول اللہ، کسی صورت میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آپ کے ساتھ پہلا وعدہ۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں، 90 سال کا مسئلہ اسی دور میں، اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ حج کی پالیسی ہم نے ہر ایک پاکستانی کو اجازت دی کہ وہ بڑی خوشی سے حج پر جا سکتے ہیں۔ تو حج کی پالیسی اب یہ اس چیز پر مدار نہیں ہے کہ لاٹری لگتی ہے کہ تمہارا نمبر لگا کہ نہیں لگا۔ اب 5 سال سے ہر پاکستانی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس، جمعے کی چھٹی، حج کی باتیں، رویت ہلال کمیٹی اور اسلامی شریعت کے قانون، یہ رہا جو ہماری خدمات اسلام کی ہے۔ پھر ذوالفقار علی صاحب بھٹو کا دور آیا۔ اس وقت علماء پاکستان نے کس طرح ان سے وعدے کیے، کس طرح ان کی منتیں کی، کس طرح ان کو ان کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ تم ایک دفعہ یہ 90 سالہ مسئلہ احمدیوں کا حل کر دو، پھر دیکھو ہم تمہیں کیا بناتے ہیں اور کس طرح ایسی دنیا تک تمہارا نام عزت سے یاد کیا جائے گا۔ اس ضمن میں چند حوالے ان کے بھٹو صاحب کی تعریف میں بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان علماء نے خود بھٹو صاحب سے جو سلوک کیا اس کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھٹو کو خراج تحسین دیتے ہوئے ہفت روزہ چٹان جو شورش کا اخبار تھا، اس نے لکھا، مسٹر بھٹو نے اپنے اس فیصلے اور اقدام سے جو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ تھا،
پچھلی تمام حکومتوں کو شاہ مات دے دی ہے۔ جو کام بڑے بڑے الحاج وزیر اعظم نہ کر سکے اور نظریہ پاکستان کی اجارہ دار کھیپ سے نہ ہو سکا، وہ کام بھٹو نے کیا، اور اس طرح کیا کہ ہمارے پاس ان کے لیے تشکر و امتنان کے الفاظ نہیں۔ پھر مولانا رشید اختر ندوی صاحب، یہ مولوی رشید اختر ندوی صاحب سیکریٹری ادارہ معارف ملی اسلام آباد تھے، بھٹو صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، میرے نزدیک ذوالفقار علی بھٹو نے جون 66 کے بعد اس ملت کے احیاء کے سلسلے میں وہی خدمت انجام دی ہے جو جناب محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، حضرت صلاح الدین ایوبی اور آخری ایام میں حضرت اورنگزیب عالمگیر اور حیدر علی نے سر انجام دی تھی۔ اے اللہ انہیں عمر نو و خضر سے نواز کہ وہ اس ملت بیمار کے جسم پر مسلط ہر بیماری کے علاج کی مہلت پا سکیں۔ ان کی دعاؤں کا کیا حشر ہوا وہ تو آپ کو روشن ہے۔ حنیف رامے صاحب نے بعد ازاں بڑے تلخی کے ساتھ ان علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ کل تک جو بھٹو صاحب کے متعلق ایسی باتیں لکھ رہے تھے، اب ان کا کیا رویہ ہے۔ ان کا بیان پاکستان ٹائمز 25 اکتوبر 1974 کو شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حنیف رامے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ انکشاف کیا کہ علماء قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر مسٹر بھٹو نے 90 سالہ قادیانی مسئلہ حل کر دیا تو ہم اپنی داڑھیوں سے مسٹر بھٹو کے جوتے پالش کریں گے۔ یہ فن علماء کو خوب آتا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ داڑھیوں سے جوتے پالش کرتے ہیں، بہت عمدہ۔ چنانچہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جو قائد اعظم کو کافر اعظم اور ہر قسم کے غلیظ ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، پاکستان بننے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کے کیا کام کیے وہ لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں تقریر میں نے قائد اعظم کے بوٹ پر اپنی داڑھی رگڑی پر وہ نہ پسیجے۔ داڑھیوں سے یہ کام بھی لیے جا رہے ہیں، مجھے نہیں علم تھا کہ لیے جا سکتے ہیں۔ داڑھیوں سے بریک والا لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا، لیکن یہ بوٹ پالش والا نہیں سنا۔ ایک شخص بیچارہ لمبی داڑھی والا سائیکل سوار جا رہا تھا کہ اس کی کسی سے ٹکر لگ گئی، تو اس نے مڑ کر دیکھا تو لمبی داڑھی اس کو نظر آئی۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹکر مارتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا داڑھی رکھی ہوئی ہے، بریک تو نہیں رکھی ہوئی۔ تو یہ داڑھیوں کے مختلف استعمال ہیں، کہیں بریکوں کا استعمال سمجھا جاتا ہے کہ داڑھی سے لینا چاہیے، کہیں بوٹ پالش ہو رہے ہیں۔ یہی بدنصیب ملا ہے جو کل تک قائد اعظم اور دیگر بھٹو صاحب کے بوٹوں کو اپنی داڑھیوں سے پالش کرتے تھے۔ ان کے اس جو ایک بہت ہی بڑے لیڈر مفتی محمود صاحب، جن کو بھٹو صاحب نے بہت ہی قرب دیا اور بہت ہی عزتیں دیں، ان کے اخبار نقیب ملت نے 13 فروری 89 کی اشاعت میں لکھا، ایک کارٹون شائع کیا جس میں کتے کی شکل میں مسٹر بھٹو کو سرورق پر دکھایا گیا۔ اگلے صفحہ پر قرون اولیٰ کے کتے کی اپیل کے نام سے ایک نوٹ شائع کیا جس میں لکھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی خلیظ اور خبیث زبان ہے جس کو 90 سالہ مسئلہ حل کرنے والا امت کا ایک عظیم ہیرو قرار دے رہے ہیں، جس نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ قرون اعلیٰ کی خدمتیں بھی مات ہو گئیں۔ وہ آج انہی ملاؤں کی نظر میں ایسا بن گیا کہ وہ اس کارٹون کے نیچے لکھا تھا، میں نجس ولادت ایک کتا ہوں، امیر المومنین میرے لیے راشن کا آرڈر ہو، امیر المومنین تقدیر سے پہلے عدالت ہو۔ پھر اسی رسالے نے 22 فروری 1 مارچ کو دوبارہ یہ کارٹون شائع کیا اور لکھا کہ ہم قارئین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سوچ کر بتائیں
کہ کیا اس کا چہرہ واقعی بھٹو کے چہرے سے ملتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بھٹو اس کتے کی شکل میں اس دنیا میں ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ وہ تصویر ہم نے ایک قدیم انگریزی کتاب سے لی ہے اور اسے قرون اولیٰ کا کتا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کی موت سانحہ ہے، موت کے بعد کا قصہ لگتا ہے، آئے ہوں گے سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اختر کشمیری صاحب لکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی دجال بھٹو کا دور حکومت۔ انہوں نے اس عنوان سے کتاب شائع کی ہے پھر، جو کہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں امیر المومنین تسلیم کر لیں گے اور قیامت تک امت تم پر سلام اور درود بھیجے گی۔ انہوں نے کتاب شائع کی علماء نے، اس میں مولوی گلزار احمد مظاہری صدر علماء کونسل پاکستان نے سیاسی دجال کے عنوان سے ایک تعارفی نوٹ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں اس شخص کے منہ میں، یعنی بھٹو صاحب مرحوم کے منہ میں 7 سے زائد زبانیں تھیں۔ وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت اور مساوات کا، جن سے وہ اسلام، جمہوریت، آئین و قانون، استحکام وطن، عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کا نام لیتا تھا، لیکن عملاً ہر چیز کی نفی کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دام تزویر میں سادہ دل بندوں کا ایک گروہ، مفاد پرستوں کا ایک جم غفیر، پالتو غنڈوں کا ایک انبوہ عظیم اور سیاسی بھیڑیوں کا ایک خونخوار لشکر تھا۔ عصر حاضر کے اس سیاسی دجال کے اہلکاروں کی نشست و برخاست اور طرز زندگی سے ایمان و اخلاص کا نور اس طرح نکل گیا تھا جس طرح بے سوا کے گھر سے حیا اور مراسی کے گھر کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے۔ یہ تو بھٹو صاحب سے جو کام لینا تھا لے لیا، ان کا جو انجام ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا سلوک ہو۔ جو دنیا کی نظر میں انجام ہے وہ بہت ہی دردناک اور عبرت آمیز ہے۔ رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔